صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم اما بعد. ناظرین کرام، احادیث نبویہ پر ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے جس میں ہم مختصر احادیث ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی مختصر تشریح بیان کرتے ہیں. آج جو حدیث بیان کی جائے گی اس کو بیان کرنے والے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. فرمایا کہ حلال جو چیزیں ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور حرام جو چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں. وبینہما مشتبہات، لیکن ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشابہ چیزیں بھی ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس، جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى الشبہات، فرمایا جو ان شبہات کی چیزوں سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو اور اپنی جان کو بچا لیا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، لیکن جو انسان ان شبہات میں داخل ہو گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا. کالراعی یرعی حول الحمی یوشک ان یقع فیہ، فرمایا اس چرواہے کی مانند کہ جو اپنی زمین کی اینڈ پر اپنی بکریوں کو چرواتا ہے. کالراعی یرعی حول الحمی یوشک ان یقع فیہ، قریب ہے کہ وہ یہ بکریاں اپنی زمین کو چھوڑ کے کسی دوسری کی زمین میں چلے جائیں. الا وان لکل ملک حما الا وان حمی اللہ محارمہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بادشاہ کے لیے، ہر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حدود ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی ایل او سی ہوتی ہے. لیکن الا وان حمی اللہ محارمہ، اللہ رب العزت کی جو ایل او سی ہے، جو حدود ہے، وہ ہے کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کا انسان ارتکاب نہ کرے. الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. فرمایا سن لو، انسان کے جسم ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو انسان درست ہے، اگر وہ غلط ہے تو انسان کا جسم غلط ہو جائے گا. یہ حدیث بہت واضح حدیث ہے. فرمایا کہ حلال اور حرام بالکل واضح ہے. مثلا کھانا پینا حلال ہے، مثلا مرغی کا گوشت حلال ہے، بکرے کا گوشت حلال ہے، بھینس کا گوشت حلال ہے. فرمایا والحرام بین، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، جس طرح خنزیر کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، ڈاکہ چوری کرنا حرام ہے. یہ چیزیں واضح ہیں دین میں، بالکل اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہیں. لیکن وبینہما مشتبہات، کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو مشابہ ہیں، جو حلال بھی ہو سکتی ہیں، حرام بھی ہو سکتی ہیں. لیکن مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ فرمایا جو چیزیں مشابہ ہیں ان سے بچنا چاہیے. مثال کے طور پر انسان کو کسی راستے میں شک و شبہ والا کوئی کھانا مل جاتا ہے، غیر علاقہ ہے، مثال کے طور پر وہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ پہچان نہیں کر سکتا کہ خنزیر کا گوشت کیا ہے اور بکرے کا گوشت کیا ہے، وہ پہچان نہیں کر سکتا، تو یہ شبہ اس میں داخل ہو گیا ہے. تو افضل بات یہ ہے کہ وہ اس گوشت کو چھوڑ دے تاکہ وہ حرام میں داخل نہ ہو جائے، کیونکہ شبہ والی چیز ہے اور اسلام میں شبہات سے بچنا چاہیے. پھر فرمایا
کہ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ان کی ہر کسی کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، اس نے حد بندی کی ہوتی ہے۔ ایک بکری چرانے والا، اس کی بھی کوئی حد بندی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زمین کو کراس نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کی حد بندی یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ رب العزت کی سیئات کا ارتکاب نہ کیا جائے، نافرمانیوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہر وہ کام جو اچھا ہے وہ چننا چاہیے، ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، جس سے انسان کو دنیا میں عزت مل سکتی ہے، وہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہاں تک کہتے ہیں فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ رب العزت نے جو حدیں لگائی ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس کو یعنی پامال کرنا تو بعد کی بات ہے، اس کے قریب تک نہیں جانا۔ کیوں؟ جب ہم قریب جائیں گے تو ممکن ہے ہم اس گناہ میں داخل ہو جائیں۔ تو اس لیے انسان جب کسی گناہ کو دیکھتا ہے تو اس کے جو مقدمات ہوتے ہیں، جو اس کے پہلے پہلو ہوتے ہیں، اس کا بھی انسان کو ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں ایک بہت ہی جامع بات کر دی، فرمایا انسان کے جسم میں، انسان کے بدن میں، انسان کے یہ پورے ڈھانچے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو انسان سارے کا سارا درست رہے گا۔ انسان اللہ کی حدود کی پاسداری کرے گا، عبادات کو اپنے وقت پر ادا کرے گا، لیکن اگر وہی اس کا لوتھڑا، وہی ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، وہی وہ زنگ لگ جاتا ہے، تو انسان کا سارا جسم، سارے کا سارا ڈھانچہ، سارے کا سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ انسان کو اپنے دل کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان کا دل چاہتا ہوتا ہے زبان اور ہاتھ اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے والے ہاتھ اور زبان ہوتے ہیں، لیکن اس کو پیچھے سبق سکھانے والا وہ دل ہوتا ہے۔ انسان کو اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، اللہ کی عبادات کی طرف اس کو دوڑانا چاہیے، نہ کہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بہت ہی جامع اور مفصل حدیث کو سن کر اس پر اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔